from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں پہلے دو مختصر خبریں اور پھر اس کے بعد ایک خبر جس کا تفصیل سے جائزہ لیں گے. اچھا، خبر یہ ہے کہ امین علی گنڈاپور صاحب نے کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے 2 گھنٹے کی طویل ملاقات کی. اب آپ یہاں سے اندازہ خود کر لیجئے کہ یہ 2 گھنٹے کی ملاقات کس لیے؟ کیا ان کو پارٹی امور پہ کچھ مشورے کرنے تھے؟ اس کے لیے تو جیل والے اتنا ٹائم نہیں دیں گے. موسٹ پرابیبلی جو زیادہ سیاسی پنڈت جو ہیں، جو سیاسی دماغ ہے، وہ یہ سوچ سکتے ہیں they may be right, they may be wrong، کہ جناب وہ وہاں پر 2 گھنٹے تک اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو عمران خان کو سمجھانے کی، منانے کی کوشش کرتے رہے. اچھا، یہ ایک عجیب کھلاڑی ہے جو کھیل رہا ٹیم اے کی طرف سے ہے، لیکن ہمیشہ ٹیم بی کی طرف سے آ کر ٹیم اے کے خلاف گول کرنا چاہتا ہے تاکہ ٹیم بی میں سرخرو ہو جاؤں. تم کیسے کھلاڑی ہو یار؟ ایسے لوگوں سے بہت بچنا چاہیے. اچھا، اب اس کی تفصیل جو بعد میں آئے گی تو پھر اس پہ بات چیت کریں گے. دوسری ایک اہم خبر جس کو پڑھ کے میں خوش ہوا، اور آپ اکثر کہتے ہیں نا بھائی خوشی کی بھی کوئی خبر سنائیے. خوشی کی خبر یہ ہے کہ انیجا نامی ایک امریکن خاتون پاکستان گئی تھیں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر، اور وہاں پہ ان کے ساتھ جو تماشا ہوا اس سے آپ سب واقف ہیں. اس سے ایک چیز ہوئی ہے، پاکستان کا امیج امریکہ میں بہت زبردست اچھا ہوا، پازیٹیو امیج گیا. ہر طرف سے امریکنز نے، گورے کالے، سب نے کہا یار ہم تو پاکستان کو ایک بڑا دہشت گرد ملک سمجھتے تھے، ہم تو سمجھتے تھے ان میں ٹالرنس بالکل نہیں ہے، اور اب جو ہم نے دیکھا کہ ہماری ایک سٹیزن وہاں گئی تو اس کے ساتھ انہوں نے کیسا بیہیو کیا ہے. ہر ایک اب کہہ رہا ہے ہم پاکستان جائیں گے، ہم وزٹ کریں گے پاکستان کو، جس میں خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے. یہاں کی بیچاری خواتین اکثر مایوس زندگی گزارتی ہیں اور میل کی تعداد بھی کم ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ عقد کرنے کی نیت بھی رکھتی ہو کہ وہاں جا کے یہ مسئلہ حل ہو جائے. خدا ہو جائے تو ہو جائے یار، اچھی بات ہے. ایک اور مسلمان کر لیجئے گا تو ایک مسلمان کا ایڈیشن ہوگا. تو ان کی وجہ سے بہت اچھا امیج گیا سب میڈیا پہ. اچھا دیکھیے، میں ایک بات کہتا ہوں، سیریس ہو کے اب ذرا سنیے گا. اگر آپ کے پاس آج کی جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، زیادہ تعلیم بھی نہیں ہے، ریسورسز بھی نہیں ہیں، جبکہ ریسورسز تو ہیں، اور آپ ایک غلامی کسی بلینکٹ کے اندر ہیں، تو بھی آپ ایک کام کر سکتے ہیں. ایک ایسا کام میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو ان تمام چیزوں پہ بھاری پڑ جائے، ٹیکنالوجی اور یہ جو پروپیگیشن آپ کے خلاف ہے نا پوری دنیا میں، یہ ختم ہو جائے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں سے ٹالرنس سیکھ لیں، پیشنس سیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی زندگی سے، اور اس کو اپنا لیں. یہاں پہ جب وہ فلم چلی ہے نا جس میں چھیپا صاحب کہہ رہے ہیں اس سے کوئی بات اور وہ عورت ان پہ برس رہی ہے، کہہ رہی ہے یو ٹاک ٹو مچ، تو لوگ امریکنز بڑے وہ ہو گئے کہ یار یہ کتنا پیشنس ہے اس آدمی کے پاس، یہ کتنے صبر سے برداشت کر رہا ہے. اور جہاں جہاں وہ جا رہی ہے لوگ صبر سے اس سے، کراچی میں نے دیکھا پیش آ رہے ہیں، بڑا ٹالرنس دکھایا. یہ ٹالرنس اگر آپ، میں کہتا ہوں صرف ایک ہی کام کر لو یار، ٹالرنس لے لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے اعتبار سے گھریلو زندگی بھی اور سیاسی زندگی بھی، انٹرنیشنل اس میں بھی، ہر جگہ، چاہے کوئی تمہارے فرقے سے الگ ہو یا تمہارے فرقے کا ہو، گھر میں کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف ہو، پیشنس سے کام لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ کیا کیا پیشنس دکھائے تھے.
پھر بات آگے نکل جائے گی، بھلے نکل جائے، لیکن ایک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے، وہ سن کے میری تو روح میں تازگی اور حیرانگی ہو جاتی کہ یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اتنے ٹالرنس دیے تھے اس کردار کا. ایک جنگ میں، مختصر کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں، مجھے آپ کے ٹائم کی فکر ہوتی ہے، کہ جب جنگ ختم ہو گئی تو کچھ مسلمان مارے گئے، کچھ دوسری طرف کے لوگ مارے گئے، اور کچھ قید کر لیے گئے ان کی طرف کے لوگ. تو صحابہ اکرام سے یہ طے ہوا کہ جو مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کو یہیں پہ دفنا دیا جائے. وہ پتھریلی جگہ تھی، وہاں پہاڑ وہاڑ بہت ہوتے تھے، تو بڑی مشکل سے وہ زمین کھد رہی تھی. تو ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا، صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو لوگ مرے ہیں ان کی قبریں کون کھودے گا؟ جیسے ہم ان کے جو قیدی پکڑے ہوئے ہیں ہم ان سے کہہ دیں کہ اپنے لوگوں کی قبریں کھودیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا خبردار ان سے کچھ مت کہنا، اس وقت وہ غم کی کیفیت میں ہیں، ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے، وہ شکست کھا چکے ہیں، ان سے کچھ مت کہنا. اس وقت وہ بہت تھکے ہوئے، بہت مایوس کھڑے ہیں، جاؤ ان کے مردوں کی قبریں بھی تم کھودو. یہ ٹالرنس، یہ کردار دشمنوں کے ساتھ، یار یہ اپنا لیں اگر ہم، تو پوری دنیا میں آپ کی واہ واہ ہو جائے. سچائی کے ساتھ لیکن اپنائیے اس کو، کہ کسی نے ذاتی کی تو ٹھیک ہے، ایکشن مت لیجیے اس کے خلاف. اچھا، اب یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اب آئیے اس طرف کہ تیسری خبر کیا ہے. اچھا، تیسری خبر بہت امپورٹنٹ خبر ہے، اور اس پہ ذرا گہرائی میں اتر کے ہمیں جائزہ لینا ہوگا. اچھا صاحب، اب آئیے اس طرف کہ چند جرنلسٹ تھے، ان کو تھوڑا سا بہت موقع ملا عاصم منیر صاحب سے بات انہوں نے کی، اور عمران خان نے جو خطوط لکھے، اب تو خطوط کہنا چاہیے، اس پہ وہ ان سے ان کا تبصرہ چاہتے تھے. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں اتر کے اس بات کا جائزہ لیں، دو ایک بیسک چیزیں ہیں جو آپ اپنے ذہن میں سجا لیں تو ہم کم وقت میں تیزی سے آگے بڑھ کے آپ کا بہت سارا ٹائم بچا لیں گے. پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے جرنلزم میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ سوال کیسے پوچھا جائے، اس کی بڑی اہمیت ہے، سوال پوچھنے کی بڑی اہمیت ہے. اچھا، پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے یہ اپنے ذہن میں یہ بات کلیئر رکھیے کہ سوال و جواب میں جواب دینا جو ہوتا ہے وہ بیس کرتا ہے انفارمیشن پہ. جتنی زیادہ آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی اتنا زیادہ آسانی سے آپ جواب دے سکیں گے کسی چیز کے متعلق بھی. تو جواب دینے کے لیے انفارمیشن چاہیے اور سوال اٹھانے کے لیے عقل چاہیے. انفو کے ساتھ ساتھ عقل چاہیے کہ آپ کس اینگل سے کس طرح سوال کرتے ہیں، یہ اسی وقت آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. یہاں پر مزمل سہروردی ایک کوئی جرنلسٹ ہے پاکستان میں ان کو بالکل نہیں جانتا، انہوں نے عاصم منیر صاحب سے ایک ایسا ڈارٹ کویشچن پوچھا، DART، ڈارٹ. میرے اکثر پروننسیشن میں کچھ وہ چیزیں لوگوں کو گاربلڈ ہو جاتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ میرے زبان میں کچھ پرابلم ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ ہے، یا خدا جانے وہ کہتے ہیں آپ نے وہ خاص کر کے انگلش کے ورڈز جو ہیں وہ گاربلڈ ہو جاتے ہیں. تو خیر مجھے معاف کر دیا کیجیے. تو اس نے ایک انتہائی ذہانت کا ایک سوال پوچھ کر جنرل عاصم منیر صاحب، ان کی سوچ، ان کی شخصیت، ان کے تمام دریچے کھول کے رکھ دیے. اچھا، یہ ہم ان خطوط کی بات کر رہے ہیں جس پہ اس نے سوال کیا جو عمران خان نے ان کو لکھے ہیں. سوال اس کا یہ تھا، اب یہ دیکھیے ڈارٹ کویشچن ہم اس کو کہتے ہیں، وہ ڈارٹ نہیں کھیلتے ہیں آپ، ایرو جو مارتے ہیں بالکل نشانے پہ جا کے جو لگتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں اسپیسیفک چیز کو ٹارگٹ کرنا.
ڈارٹ کویشچن ہم اس کو کہتے ہیں. کچھ اوپن اینڈ کویشچن ہیں, کچھ کلوز اینڈ کویشچن ہوتے ہیں. اچھا یہ جرنلزم کی کلاس نہ یہاں نہ شروع ہو جائے, تو صرف اتنا رکھیے کہ اس نے بہت ہی اہم سوال جو ہے وہ ان کی طرف پھینکا اور اس نے سب کچھ کھول دیا. وہ سوال کیا تھا؟ اس کا سوال تھا بہت ہی کنسائز اینڈ ٹرس کویشچن, بہت ہی زبردست سوال. اس نے پوچھا اگر خط مل گیا تو آپ کیا کریں گے؟ واہ, دیکھیے مختصر سا سوال ہے لیکن کتنا ڈائریکٹ ہے, اور یہ اس نے کیا کچھ کر دیا. ایک سوال نے سب کچھ بتا دیا. ان کی جگہ اگر کوئی ذہین سیاستدان ہوتا, عاصم منیر کی جگہ, تو وہ کہتا کہ جب خط مل جائے گا تب دیکھیں گے. وہ اٹھا کے گیند باہر پھینک دیتا ہے, سوال کو دور کر دیتا اپنے آپ سے. انہوں نے فوراً توپ چلا دی. یہی فرق ہے کہ میں کہتا ہوں حکومت چلانے کے لیے حکمت چاہیے ہے, توپ چلانے کے لیے قوت چاہیے ہے. یہ توپ چلانے والے لوگ توپ چلائیں, حکومت چلانے والے لوگ حکومت چلائیں. فرمایا خط مل گیا تو میں پڑھوں گا نہیں اس کو, وزیر اعظم کو بھیج دوں گا. اتنا غصہ, آپ کی شخصیت کے سارے پردے اس میں چاک ہو گئے. اور اگر تھوڑا وقت اور ہوتا تو وہ ان سے پوچھتا, اگر وہ ان سے, کیونکہ ان کے جواب میں دیکھیے, سوال کے جواب میں جب بھی جواب دیں تو یہ سوچ کے جواب دینا چاہیے کہ میں کوئی ایسا جواب نہ دے دوں جس کے اندر سے یہ جرنلسٹ جو ہے وہ ایک سوال اور پیدا کر لے اور وہ اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہو. فار ایگزامپل ان دس سچویشن کیا ہو سکتا تھا, سوچیے کیا ہوتا ہے اس سچویشن میں. دوسرا سوال یہ ہوتا کہ وہ کہتا لیکن صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ آپ وہ خط وزیر اعظم کو بھیج دیتے, لیکن وہ خط تو آپ کے نام تھا, اصولاً اخلاقاً تو آپ کو جواب دینا چاہیے. وہ ان کے ہاتھ پیر اور باندھ سکتا تھا, لیکن اتنا انہوں نے ٹائم نہیں دیا. مجھے پتہ چلا ہے وہ بس چلتے چلتے یوں ہی کوئی مل گیا تھا. راہ میں چلتے چلتے تو یہ دو ایک سوالات ہو گئے. اچھا اب آئیے ایک اور اہم بات کی طرف. اچھا صاحب, اب اسی گفتگو میں انہوں نے فرمایا, جنرل عاصم منیر صاحب مدد اللہ علیہ نے فرمایا کہ ملک ترقی کر رہا ہے اور ملک ترقی کرتا رہے گا. بتائیے اگر وہ یہ سوال پوچھ لیتا کہ ذرا یہ فرمائیے کہ ملک کس فیلڈ میں ترقی کر رہا ہے, تو یہ کیا کہتے, اور اس کے پاس اس فیلڈ کے جس کا بھی یہ نام لیتے اس کے پاس اس کا سارا ڈیٹا ہوتا, یا وہ ایک اور کویشچن اٹھا کے ان سے اگر ان پہ دھر دیتا اور وہ پوچھ لیتا کہ یہ فرمائیے کہ آپ نے کہا تھا جب آپ آئے تھے پاور میں کہ میں 1000 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ لاؤں گا, میں خود لاؤں گا, تو آپ کا تجربہ ناکام کیوں ہو گیا؟ آپ کا یہ پلان کیا ہرڈلز تھے, ذرا فرمائیے. یہ کہاں کے رہتے ہیں؟ ان سے تو صحیح سوالات اگر پوچھے جائیں, اور یہ ہیں اگر اتنے جگر گردے والے, اتنے حکیم دانا اور وہ ہیں, تو ان سے صحیح سوالات پوچھے جائیں, لیکن یہ کہاں جواب. یہ تو کہیں گے کہ ایسے آدمی کو پکڑو, اس کو شہباز گل کی طرح ننگا کر کے الٹا لٹکا کے مارو. یار انہوں نے یہاں سے گئے ہوئے ایک شریف پروفیسر کو اس طرح سے انہوں نے مارا تھا. اب یہاں سے لوگ جانا بند ہو گئے. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی, وہ اس دن کل میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا, وہ ڈاکٹر قاضی صاحب کا, اسرا یونیورسٹی کے جو ہیں ہمارے چانسلر, وہ یہاں پہ اے آئی میں پی ایچ ڈی کر کے گئے, ہم ملک کو سرو کریں گے. ان کو اس نے ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنا دی. دیکھیے پھر کہیں سے کہیں بات چلی جائے گی. اچھا خیر, تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ اس لائق نہیں ہیں کہ یہ حکومت کر سکیں. اچھا اب ان آخر میں ان کا مائنڈ سیٹ, ان کا تھاٹ پروسیس سمجھنے کی کوشش کیجیے, وہ کیسے ممکن ہے. ان کی تصویر کو ذرا غور سے دیکھیے. یہ چہرہ جو ہے ان کا, یہ انتہا پسندوں کا چہرہ ایسا ہوتا ہے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں ذہانت کی کمزوری ہوتی ہے, لیکن ان کے اندر غصہ اور اپنی بات منوانے کی بہت
وہ ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اور ایسے لوگ اگر ان کو پاور مل جائے تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ ظلم کی انتہا کر سکتے ہیں۔ یہ وہ محروم بھی ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر جرائم پیشہ ایسے لوگوں کی بھی ہسٹری ہم نے پڑھی ہے کہ جو بچپن سے جب انہیں کبھی کوئی پیار ہی نہیں ملا، کچھ حالات ہی ایسے رہے، اور پھر قدرت کی تخلیق ہے، بہرحال وہ جیسے بھی تھے تو وہ چیز بڑھتی رہی۔ ہاں، ان کے نصیب تھوڑے سے اچھے ضرور ہیں کہ یہ آگے بڑھتے رہے، اپنی ذہانت سے نہیں، کام سے نہیں، یہ نصیب ان کو کبھی دھکا دے کے پیچھے بھی لے گئی ہے اور دھکا دے کے آگے بھی لے آئی ہے۔ اور دیکھیے آج یہ کیا حشر کر رہے ہیں پاکستان کا۔ دیکھیے جب یہ کہتے ہیں نا منہ پہ آ کے جھوٹ بولتے ہیں تو اور زیادہ ان کی بے عزتی ہوتی ہے، اور فوج سے عوام اور زیادہ دور ہو جاتی ہے۔ آج تیسرے خط میں عمران خان نے بھی یہ بات بڑے واضح طور پہ لکھی ہے کہ صاحب یہ جو آپ آ کے جھوٹ کہتے ہیں نا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بچہ جانتا ہے کہ آپ کا سیاست سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس کرپشن سے آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے، ان کرپٹ لوگوں کو سامنے لانے میں آپ کا ہی سب سے زیادہ تعلق ہے۔ تو فوج سے اور دور ہو رہے ہیں لوگ، آپ مسلسل وہ کام کر رہے ہیں جس سے لوگ دور ہو رہے ہیں۔ یہ عمران خان ان کو بتا رہے ہیں، مسلسل بتا رہے ہیں۔ وہ تاریخ اپنی کریکٹ کرتا جا رہا ہے جیل میں بیٹھ کر کہ میں نے ہر موقع پہ ان کو گائیڈ کیا کہ دیکھو یہ نقصانات ہو رہے ہیں۔ اینڈ پہ جا کر اس کو کوئی الزام نہیں دے سکے گا کہ نہیں بھی تم نے اس وقت کیوں نہیں بولے تھے۔ وہ کہے گا میں بولا تھا، یہ سارے پروف ہیں کہ میں روز ان کو یہ بتاتا تھا۔ اب یہ فینٹیسی آئی لینڈ میں رہ رہے ہیں کہیں کسی اور دنیا میں، تو اس کی سزا انہی کو ملے گی۔ کہتے ہیں ایک اس کو پیچھے آج کل لگایا ہے نواز شریف کو، اور اس کے ہم نوا اکانومی اچھی ہو گئی، ملک ترقی کر رہا ہے۔ یار منہ پہ آگے جھوٹ بولتے ہو، کیا لوگوں کو تم نے بالکل ہی اپنی طرح گیا گزرا پاگل سمجھا ہوا ہے؟ جینیس قوم ہے جس سے آپ تم جا کے جھوٹ بولتے ہو۔ یار اگر ترقی ہو رہی ہوتی تو ایکسپورٹ بڑھتا، ایکسپورٹ کم ہو رہا ہے۔ ٹیکس کلیکشن $400 ارب سے اور زیادہ کم ہو گئی۔ آپ کے مہنگائی آسمان کو چھونے لگی، یہ ترقی ہو رہی ہے۔ سرمایہ کار سینکڑوں کی تعداد میں ملک چھوڑ کے چلے گئے، ایک سرمایہ کار ملک میں آنا نہیں چاہتا، اور تم کہہ رہے ہو کہ ترقی ہو گئی۔ اسٹاک ایکسچینج بڑھ گیا۔ اسٹاک ایکسچینج تو ہر دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ کبھی ایک دم جم کر جاتا ہے، کبھی نیچے آ جاتا ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں پاکستان کے جن کی انویسٹمنٹ ایک غریب آدمی کی اسٹاک ایکسچینج میں لگی ہوئی ہے؟ وہ چند وہی لوگ ہوتے ہیں، حکمران طبقہ، راشی والمرتشی کلاہما فی النار، وہ طبقہ جو ہے وہ اسی کے پیسے ہوتے ہیں وہاں، تو اس میں اور کس کے ہوتے ہیں؟ تو وہ تو 2% لوگ ہیں، باقی 98%۔ تو ایسے جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی پکچر اور واضح طور پہ سامنے آتی ہے، لوگ فوج سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ان کے ایک وزیر ہیں احسن اقبال صاحب، وہ ایک دن فرما رہے تھے بھائی بہت سارے ممالک جو ہیں وہ کرپشن بھی ہوتی رہتی ہے، ترقی بھی کرتے رہتے ہیں، یعنی ہم بھی کرپشن کرتے رہیں، تم ہمیں کچھ مت کہو اور ترقی بھی ہوتی جائے گی۔ تم نے کیا ترقی کی اس 30 سال میں؟ روڈز بنا لی، پیسے کھا لیے ہیں۔ وہ اس پہ کتنے پیسے لگائے اورنج ٹرین پہ، اس کے مقابلے میں 10% پیسے ایجوکیشن پہ خرچ کیے تھے انہوں نے۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ ملک کا پٹھا بٹھا رہے ہیں، اور یہ کب تک ایسا کریں گے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کب قوت سے اٹھیں گے اور ان سے اپنی جان چھڑائیں گے۔ اچھا صاحب، اب دیکھیے آخر میں ان کے گزشتہ 2 سال کا وہ لے لیجئے، جائزہ لیجئے ان کی لیڈرشپ کا، عاصم منیر صاحب کی، کہ جو اقدامات انہوں نے اب تک کیے ہیں وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ یہ کس کردار کے لوگ صاحب ہیں اور ان سے کیا توقع رکھنی چاہیے، انہوں نے کیا کیا ہے۔ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے جو اقدامات کیے ان کی روشنی میں کہ یہ بلیم شفٹ کرنے والا گیم کھیلتے ہیں، یہ حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کرتے،
یہ ایکسکیوز ڈھونڈنے والا دماغ ہے ان کا. دوسری بات، لانگ ٹرم جو ہے وہ پلاننگ ان کے ذہن میں نہیں آتی. جو کام ہے وہ بس آج ابھی اسی وقت شارٹ ٹرم دماغ ہے، شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے وہ بار بار. وہ ان کا دماغ ہے. پوائنٹ نمبر 3، ان کی کمیونیکیشن کتنی پور ہے. ابھی دیکھ لیا آپ نے، 2-3 سوالوں میں آپ نے دیکھ لیا. اور انہوں نے اپنی نمائندگی کے لیے ISPR کے ایک ایسے صاحب کو چنا ہے جن کو خود ضرورت ہے کہ کوئی ان کی نمائندگی کرے، ان کی طرف سے بولے، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے لوگوں کی. وہ آ کے کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جنرل باجوہ ایک دن فرما رہے تھے بھائی اب ہم نے سوچ لیا ہے کہ اب ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. یعنی آج سے پہلے آپ لیتے رہے ہیں نا، آج بھی لے رہے ہیں. پوری عدلیہ ادھیڑ کے پھینک دی انہوں نے، صرف اپنی ججز کے ہم اپنی پسند کا ڈیسیجن لیں گے. اب وہ اردلی جو ہے اس نے بڑھ بڑھ کے کام کیا. مجھے بہت افسوس ہوا ہے آج وہ پکچر دیکھ کے، کاش میں یہاں دکھا سکتا کہ وہ اردلی جو ہیں وہ آئے ہوئے ترک صدر وہ کھڑے ہیں، یہ ضلع لاہی کھڑے ہیں، اور یہ ضلع لاہی سے کافی دور جا کے ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے ہوئے ہیں جیسے کوئی خادم بوٹ پالشر کھڑا ہے. یار تم وزیر اعظم ہو، یہ آدمی تمہارے انڈر میں آتا ہے اور تم اتنے دور جا کے ایسے کھڑے ہوئے ہو ہاتھ باندھ کے، جبکہ تمہیں ایسے کھڑے ہونا تھا. یار کیا لوگ ہمیں ملے. اچھا، ان صاحب کی ایگو جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، اور ملک کا نقصان ہو جائے، تباہی پہ تباہی ہو رہی ہے، لیکن یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. اور کون سا تھا 5th 6th پوائنٹ کہ یہ کرٹیسزم برداشت نہیں کر سکتے. فوراً کہتے ہیں فلاں بندہ ہے، اس کو جا کے اغوا کر دو، اس کو اٹھا لو. یار حکومت ایسے چلتی ہے؟ حکومت ایسے کی جاتی ہے کہ کرٹیسائز کرنے والے کو بلاؤ اور اس کو لٹکا دو. ایموشنلی یہ اسٹیبل نہیں ہے. صرف اپنی بات منوانے، جھوٹ بولنے اور خواب دیکھنے پر ان کا وہ ہے کہ خواب دیکھتے رہو، جھوٹ بولتے رہو اور اپنی بات منوا کے چھوڑیں گے. پوری دنیا آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ غلط ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں، لیکن وہ آج بھی اسی غرور و تکبر میں ہیں. یہ غرور و تکبر جو ہے نا کبھی کسی کو زیب نہیں دیتا، اس سے کام نہیں چلتا. کام چلانے کے لیے، حکومت کرنے کے لیے آپ کو ایک دماغدار، صاحب علم، صاحب عقل اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں، پہلے کم سے کم ایسے حکمران ہوتے تھے جو ارد گرد صحیح لوگوں کو رکھ لیتے تھے، نورتن رکھ لیتے تھے، جو عقل کی بات بتاتے تھے. ان کے پاس تو کوئی بتانے والا بھی ہے تو کون ہے؟ نقوی ہے. سہیل وڑیچ ہے، نجم سیٹھی ہے، کوئی سیٹھی ہے، کوئی پیٹی ہے، اس قسم کے لوگ انہوں نے جمع کیے ہیں. یہ کیا بتائیں گے تم کو رستہ جنہیں خود اپنا پتہ نہیں. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان صحیح ڈائریکشن میں جانے لگے تو براہ مہربانی اس کو شیئر کیجیے گا. اگر میں غلط ہوں تو مٹا کیوں نہیں دیتے تو آپ ہمارا پروگرام نہ دیکھیے. لیکن اگر میری بات صحیح ہے اور پاکستان کے حق میں ہے تو براہ مہربانی اس کو شیئر کیجیے. ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجیے اور دوستوں سے بھی کہیے، کیونکہ ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور ہم ریڈی ٹو فائٹ. We will never give up انشاءاللہ. ہمارے پاس جو کام ہے، جب تک کیپٹن نہیں کہے گا ہم نہیں رکنے والے. یہ قدم کسی مقام پہ رک گئے تو کچھ نہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.